خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت بنیادی آیت پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سورۃ آل عمران کی آیت 19 ہے۔ اس کا عام ترجمہ تو یہی ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ بالکل۔ لیکن آج ہم اس کے گہرے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر مولانا مودودی کی سیرت سرور عالم کی روشنی میں، جیسا ایک آڈیو ریکارڈنگ میں بیان ہوا ہے۔ جی ہاں۔ مقصد صرف ترجمہ نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، دین اور اسلام، ان کا اصل مطلب کیا ہے، جو شاید عام فہمی سے زیادہ وسیع ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ آیت دیکھیں بظاہر سادہ لگتی ہے، لیکن اس میں جو دعویٰ ہے وہ بہت بڑا ہے، کائنات گیر اہمیت رکھتا ہے۔ اور پیش کردہ مواد یہی واضح کرتا ہے کہ اس دعوے کو صحیح سمجھنے کے لیے پہلے دین اور اسلام کا وہ مطلب سمجھنا ضروری ہے جو قرآن خود بتاتا ہے، نہ کہ وہ جو ہم نے پہلے سے سوچ رکھا ہے۔ بالکل، جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے تصورات ہیں ان سے ہٹ کر۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر جب لوگ یہ آیت سنتے ہیں، اسلام کا لفظ سنتے ہیں، تو ذہن کہاں جاتا ہے؟ فوراً وہ 1400 سال پہلے والا مذہب۔ جی ہاں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اور ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگ، حتیٰ کہ کچھ مسلمان بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا بانی سمجھ لیتے ہیں۔ گویا آپ سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں۔ جی، گویا یہ ایک نیا مذہب تھا جو آپ نے شروع کیا۔ دوسری طرف غیر مسلم جب یہ سنتے ہیں تو اکثر اس سے دوسرے مذاہب کی طرح اپنی برتری کا دعویٰ سمجھتے ہیں، جو شاید انہیں اچھا بھی نہ لگے۔ اور جو مسلمان اسے پہلے سے مانتے ہیں وہ شاید زیادہ گہرائی میں جاتے ہی نہیں۔ بالکل، وہ اسے ایک مانی ہوئی حقیقت سمجھتے ہیں بس، لیکن اس آیت میں جو وسعت ہے، جو گہرائی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جبکہ مواد کہتا ہے کہ اصل مفہوم ان عام تصورات سے کہیں آگے ہے۔ اس دعوے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، جیسا ہم نے کہا، پہلے ان لفظوں کو سمجھنا پڑے گا۔ چلیں تو پہلے دین کو لیتے ہیں۔ عربی میں تو اس کے کئی معنی ہیں، سنا ہے۔ آپ بتائیں گے یہاں کون سا معنی زیادہ اہم ہے؟ ضرور۔ دیکھیں، ذرائع میں وضاحت ہے کہ عربی میں دین کے بنیادی طور پر 4 بڑے معنی ہیں۔ ایک تو ہے غلبہ، اقتدار، یعنی کسی کا حکم چلنا۔ اچھا۔ دوسرا اطاعت، بندگی، یعنی کسی کا حکم ماننا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا جزا اور بدلہ، جیسے ہم کہتے ہیں یوم الدین، بدلے کا دن۔ جی۔ اور چوتھا معنی ہے طریقہ، راستہ یا طرز زندگی۔ اور اس آیت میں ان الدین عند اللہ، یہاں کون سا معنی فٹ بیٹھتا ہے؟ یہاں جو سیاق و سباق ہے اور قرآن کا مجموعی پیغام، اسے دیکھتے ہوئے مواد واضح کرتا ہے کہ بنیادی طور پر چوتھا معنی مراد ہے، یعنی ایک نظام زندگی، ایک طرز فکر و عمل جس پر چلا جائے۔ لیکن صرف کوئی بھی نظام زندگی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ قرآن صرف دین نہیں کہہ رہا، الدین کہہ رہا ہے، الف لام کے ساتھ۔ اس ال کا کیا مطلب بنتا ہے پھر؟ اس ال کا مطلب ہے خاص، متعین، جیسے انگریزی میں a way of life نہیں، بلکہ the way of life۔ یعنی اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا واحد صحیح طریقہ؟ بالکل، واحد صحیح، مستند اور معتبر طریقہ۔ گویا باقی طریقے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اور یہ دین، کیا یہ صرف نماز، روزہ، حج تک محدود ہے؟ مطلب مذہبی رسومات؟ ہرگز نہیں۔ مواد اسی غلط فہمی کو بہت زور دے کر رد کرتا ہے۔ قرآن جب الدین کہتا ہے تو اس سے مراد صرف چند عقیدے، عبادتیں یا رسمیں نہیں ہوتی، جسے عام طور پر مذہب یا ریلیجن سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ قرآن کا الدین اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس سے مراد ہے انسان کی پوری زندگی کا نظام۔ پوری زندگی کا؟ جی، انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ کا خاندان، معاشرہ، معیشت، سیاست، بین الاقوامی تعلقات، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی پہلو اس سے باہر نہیں؟ نہیں، مواد کے مطابق الدین ایک ہماگیر نظام ہے جو پوری زندگی پر چھا جانے کے لیے آیا ہے، اور یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور کسی خاص زمانے کے لیے بھی نہیں؟ نہیں، تمام زمانوں کے لیے، اور زندگی کے کسی ایک شعبے کے لیے نہیں، تمام شعبوں کے لیے۔
اسی لیے ماخذ اس خیال کو سختی سے رد کرتا ہے۔ کون سا خیال؟ وہ جو بعض ترک صحافیوں سے منسوب کیا جاتا ہے نا۔ اچھا، کہ دین بس فرد اور خدا کا ذاتی معاملہ ہے؟ جی، کہ اجتماعی معاملات جیسے معاشرت، سیاست، معیشت، قانون، ان سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ماخذ کہتا ہے یہ تصور قرآن کے الدین کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک صرف پوجا پاٹ کا طریقہ اسلام نہیں بلکہ پوری زندگی گزارنے کا واحد صحیح نظام اسلام ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ بلا شبہ یہ سمجھنا اس آیت کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، یعنی الاسلام۔ اس کا لفظی معنی تو آسان ہے، سر جھکا دینا، مان لینا، خود کو حوالے کر دینا۔ لیکن یہاں بھی یقیناً کوئی خاص مطلب ہوگا۔ قرآن اسے ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کر رہا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف کسی بھی قسم کی سپردگی نہیں ہے۔ مواد واضح کرتا ہے کہ الاسلام سے مراد وہ محض فطرت کے قوانین کے آگے مجبور ہو جانا نہیں ہے۔ جیسے سورج چاند مجبور ہیں؟ جی، وہ تو مجبوراً اطاعت کر رہے ہیں۔ انسان کا اپنا جسم بھی بہت سے قوانین کا پابند ہے، بے اختیار۔ لیکن یہ وہ اسلام نہیں جو انسان سے مانگا جا رہا ہے۔ اور نہ ہی یہ کہ ہم خود سے سوچ لیں کہ خدا کیا چاہتا ہے اور اس پر چل پڑیں۔ بالکل نہیں، یہ بھی الاسلام نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے۔ ہم خود سے کیسے جان سکتے ہیں کہ کائنات بنانے والے کی اصل مرضی کیا ہے؟ تو پھر قرآن کے مطابق الاسلام کیا ہے؟ کون سی سپردگی مطلوب ہے؟ وہ خاص سپردگی یہ ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی استعمال کرتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے سامنے سر جھکا دے۔ یعنی جو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے آئی؟ جی، اپنی خواہشیں، اپنی پسند ناپسند، اپنے نظریات، سب کو اللہ کی بات کے تابع کر دے، اپنی آزادی کو اللہ کی ہدایت کے پابند کر دے۔ اس شعوری اطاعت اور سپردگی کا نام ہے الاسلام۔ اچھا، اس تعریف سے تو یہ لگتا ہے کہ اسلام صرف وہ مذہب نہیں جو 1400 سال پہلے شروع ہوا۔ یقیناً نہیں، مواد کا یہی نتیجہ ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، بلکہ یہ وہی اصلی، ہمیشہ سے چلا آ رہا عالمگیر دین ہے جو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ یعنی دنیا میں جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے؟ جی، ماخذ یہی کہتا ہے۔ اللہ نے پہلے انسان کو زمین پر بھیج کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، اسے بتایا تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اور پھر جب لوگ بھٹکے تو نبی آتے رہے؟ بالکل، جب بھی انسان اس راستے سے ہٹے، اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں نبی بھیجے تاکہ وہ اسی اصل اسلام کی طرف واپس بلائیں۔ تو حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور باقی سب انبیاء جن کا ذکر ہے یا نہیں بھی ہے؟ جی، سب۔ ہندوستان میں، چین میں، ایران میں، جہاں بھی اللہ کے نبی آئیں، ان سب کی دعوت کا مرکز ایک ہی تھا، ایک اللہ کی بندگی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی، یعنی الاسلام۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے ان کی تعلیمات بدل دی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ پیروکاروں نے اپنی طرف سے چیزیں ملا دیں، کچھ نکال دیں اور الگ الگ مذہب بن گئے، جنہیں آج ہم یہودیت، مسیحیت وغیرہ کہتے ہیں۔ لیکن انبیاء کا اصل دین، اصل پیغام وہ ایک ہی تھا، الاسلام۔ یہ تو تاریخ کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ گویا قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی نیا مذہب لایا ہوں، بلکہ اسی پرانے اصلی اسلام کو دوبارہ اس کی خالص شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ لہٰذا آیت ان الدین عند اللہ الاسلام کا دعویٰ یہی بنتا ہے کہ انسان کے آغاز سے آج تک اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا واحد صحیح، قابل قبول طریقہ الدین صرف اور صرف الاسلام ہے۔ یعنی اللہ کے آگے شعوری سپردگی اور اس کے رسولوں کی لائی ہدایت کی پیروی۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو واضح ہوا کہ دین ایک مکمل نظام ہے اور اسلام اس نظام کا نام جو ہمیشہ سے ایک ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، انسان کو آخر ایک نظام زندگی چاہیے ہی کیوں؟ جانوروں کو تو نہیں چاہیے ہوتا، دریا کو بھی نہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور مواد اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ دیکھیں نا، انسان صرف ایک جسمانی وجود تو نہیں ہے، وہ دریا نہیں کہ زمین کی ڈھلان خود اس کا راستہ بنا دے، وہ درخت نہیں کہ فطرت کے قانون اس کی پوری زندگی طے کر دیں، وہ صرف جانور بھی نہیں کہ جبلت انسٹنکٹ ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے۔ تو انسان میں کیا خاص ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ اسے ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے۔ بہت سے معاملات میں وہ فطرت کا پابند ہے، ٹھیک ہے، سانس لینا ہے، کھانا ہضم کرنا ہے،
جی لیکن زندگی کے بہت سے میدان ایسے ہیں جہاں کوئی بنا بنایا راستہ نہیں ہے، اسے خود فیصلہ کرنا ہے، اپنی سمجھ سے، اپنے انتخاب سے کہ کیا کروں۔ کون سے میدان ہیں یہ؟ بہت سے ہیں۔ سوچنے کا طریقہ کیا ہو، کائنات کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، علم کیسے حاصل کروں، میرا اخلاق کیسا ہو، خاندان سے کیسے پیش آؤں، معاشرے میں کیسے رہوں، روزی کیسے کماؤں، ملک کیسے چلاؤں، دوسری قوموں سے تعلقات کیسے رکھوں۔ ان سب چیزوں کے لیے اسے رہنمائی چاہیے، صرف جبلت کافی نہیں۔ اور کیا یہ سارے شعبے الگ الگ ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو معیشت کے لیے یہ اصول لے لو، سیاست کے لیے وہ، اور اخلاق کے لیے کچھ اور؟ مواد کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی تو نقطہ ہے، زندگی ایک اکائی ہے، انڈیویزبل ہول۔ ناقابل تقسیم اکائی۔ جی، یہ جو مختلف شعبے ہیں نا، یہ الگ الگ ڈبے نہیں ہیں کہ ایک کو دوسرے سے کاٹ دیں، ان میں گہرا تعلق ہے۔ آپ کا عقیدہ آپ کے اخلاق پر اثر ڈالے گا، صحیح۔ آپ کا اخلاق آپ کی معیشت اور سیاست پر اثر ڈالے گا، آپ کی تعلیم آپ کے سماجی رویوں پر اثر ڈالے گی، یہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو مختلف ٹکراتے ہوئے راستوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے ایک ہم آہنگ راستہ چاہیے، اسے بکھرے ہوئے مقاصد نہیں، ایک جامع مقصد حیات چاہیے، ایک ایسا مکمل مربوط نظام زندگی یعنی الدین چاہیے جس میں فکر، عقیدہ، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون سب ایک ہی مرکز سے جڑے ہوں، ایک ہی روح کے ساتھ۔ تو یہ جو خیال ہے کہ زندگی کو بانٹ دو، مذہب الگ، دنیا الگ، یا سیاست الگ، معیشت الگ، مواد کہتا ہے یہ غیر فطری ہے، ناممکن ہے، اسے جاہلیت کہا گیا ہے۔ جی بالکل، مواد اسے غیر منطقی بھی کہتا ہے اور عملاً ناممکن بھی۔ دلیل یہ ہے کہ جو بھی نظام زندگی غالب آئے گا نا، وہ لازماً ہر چیز کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا۔ جیسے نمک کی کان میں ہر چیز نمک ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسی ہی مثال دی گئی ہے، یا جیسے کوئی گہرا رنگ ہلکے رنگوں پر چھا جاتا ہے، اسی طرح جو بھی دین غالب ہوگا، چاہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہو یا انسان کا بنایا ہوا، وہ سوچ، اخلاق، تعلیم، قانون، سیاست سب پر اپنی چھاپ لگائے گا۔ زندگی کو سیکولر اور مذہبی یا معاشی اور اخلاقی خانوں میں بانٹنا یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی زندگی کی اندرونی اکائی۔ اب آتے ہیں بیرونی تقسیم پر۔ کیا دین کو ملکوں یا قوموں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کا دین الگ، عرب کا الگ، یورپ کا الگ؟ پیش کردہ مواد اس خیال کو بھی اتنی ہی سختی سے رد کرتا ہے، کہتا ہے یہ بات بھی بالکل بے معنی ہے۔ بے معنی کیوں؟ دنیا میں قومیں تو الگ ہیں، ملک الگ ہیں، زبان، رنگ، رواج سب مختلف ہیں۔ یہ سب ظاہری فرق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مواد کہتا ہے کہ ان سب فرقوں کے پیچھے جو اصل انسانیت ہے، جوہر انسانیت، وہ تو ایک ہے نا۔ اگر قوموں کے فرق پر الگ دین ہو سکتا ہے تو مواد ایک سوال پوچھتا ہے، پھر ایک ہی ملک میں مرد اور عورت کا دین الگ کیوں نہ ہو؟ ان میں بھی تو فرق ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ یا ایک ہی ماں باپ کے دو بچوں کا دین الگ کیوں نہ ہو؟ ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بات مضحکہ خیز ہو جاتی ہے۔ تو اصل بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے دین ایک ہی ہونا چاہیے، عالمگیر؟ اصل بنیاد خود انسان ہے۔ دیکھیں نا، کیا جغرافیہ، نسل، قوم، زبان کے فرق کے باوجود وہ بنیادی چیزیں جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی جسمانی ساخت، اس کی ذہنی صلاحیتیں، اس کی نفسیات، اس کی بنیادی ضرورتیں، خواہشیں، زندگی کے بڑے مسائل، کیا وہ سب انسانوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہیں؟ ہاں، بنیادی طور پر تو ایک جیسی ہیں۔ کیا وہ طبعی قوانین جن کے تحت ہم سب جی رہے ہیں وہ ایک جیسے نہیں؟ کیا وہ اخلاقی سچائیاں جیسے سچ بولنا اچھا ہے، انصاف ہونا چاہیے، امانت داری ضروری ہے، کیا یہ سب کے لیے بنیادی طور پر ایک جیسی نہیں ہے؟ جی، یہ تو ہے۔ تو پھر منطقی بات یہی ہے کہ ان سب انسانوں کی فلاح، کامیابی اور نجات کا جو صحیح راستہ ہے، الدین، وہ بھی عالمگیر ہی ہونا چاہیے۔ اسے قوم، نسل یا ملک کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی حق سب کے لیے حق ہے۔ بالکل، حق ایک قوم کے لیے حق اور دوسرے کے لیے باطل نہیں ہو سکتا۔ نیکی ایک گروہ کے لیے نیکی اور دوسرے کے لیے بدی نہیں بن سکتی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان عالمگیر اصولوں کے اندر رہتے ہوئے مختلف قومیں اپنی خاصیتوں کا اظہار کریں، جزوی معاملات میں فرق ہو، لیکن بنیادی دین ایک ہی رہے گا۔ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب آخری سوال جو اسی سے جڑا ہے،
کیا وقت کے ساتھ دین بدل سکتا ہے؟ مطلب جو نظام زندگی ایک زمانے میں حق تھا، کیا وہ دوسرے زمانے میں باطل ہو سکتا ہے؟ یہ خیال تو آج کل بہت سننے میں آتا ہے کہ بھئی زمانہ بدل گیا، پرانی باتیں اب نہیں چل سکتی۔ جی ہاں، اور پیش کردہ مواد اس خیال کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ اسے محمل ترین بات کہا گیا ہے۔ محمل ترین کیوں؟ دلیل تو یہی دی جاتی ہے نا کہ زندگی بدل رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ بظاہر یہ بات ٹھیک لگتی ہے، ارتقاء تو ہے، تبدیلی بھی ہے، لیکن مواد اس پر گہرے سوال اٹھاتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر نیا دور پچھلے سے اتنا الگ ہے کہ پچھلے دور کا حق آج باطل ہو گیا، تو پھر تاریخ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم گزرے ہوئے تجربات سے آج کے لیے سبق کیسے سیکھیں گے؟ مستقبل کے لیے رہنمائی کیسے ملے گی؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جب ہم انسانی فطرت کی بات کرتے ہیں، زندگی کے اصولوں پر بحث کرتے ہیں، تو کیا ہم یہ مان نہیں رہے ہوتے کہ ان بدلتے حالات کے پیچھے کوئی مستقل حقیقت بھی ہے، کوئی ایسی چیز جو نہیں بدلتی؟ اور وہ مستقل چیز کیا ہے؟ وہ مستقل چیز خود انسان ہے۔ بحیثیت انسان مواد سوال کرتا ہے، کیا پچھلے ہزاروں سالوں میں بنیادی انسانی فطرت بدلی ہے؟ انسان کا مزاج، اس کی بنیادی خواہشیں، محبت، نفرت، خوف، امید، اس کی صلاحیتیں، عقل، جذبات، اس کی کمزوریاں، لالچ، حسد، غصہ، اس کے بنیادی مسئلے، زندگی، موت، رزق، انصاف، کیا یہ چیزیں بدل گئی ہیں؟ نہیں، بنیادی طور پر تو شاید نہیں بدلیں۔ کیا انسان کی جسمانی ساخت بدل گئی؟ اس کی ذہنی نفسیاتی بناوٹ میں کوئی جوہری فرق آ گیا؟ کیا وہ کائناتی ماحول، وہ فطرت کے قوانین بدل گئے جن میں وہ جی رہا ہے؟ نہیں، وہ تو ویسے ہی ہے۔ مواد کا یہی موقف ہے۔ ان بنیادی چیزوں میں سے کسی میں بھی شروع سے آج تک کوئی بنیادی فرق نہیں آیا۔ کوئی سنجیدگی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمانے بدلنے سے خود انسانیت بدل گئی، یا وہ سچائیاں بدل گئیں جو انسانیت اور اس کی بھلائی سے جڑی ہیں۔ تو اگر انسان بنیادی طور پر وہی ہے اور جن حقیقتوں میں وہ رہتا ہے وہ بھی وہی ہیں، تو پھر یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اس انسان کی بھلائی، اس کی کامیابی، اس کی نجات کا جو بنیادی راستہ الدین ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ حق سے باطل یا باطل سے حق ہو جائے گا؟ یعنی جو کل صحت بخش تھا وہ آج زہر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ جو کل انصاف تھا وہ آج ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کل نیکی تھی وہ آج بدی کیسے بن سکتی ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے اور بہت اہم ہے کہ بدلتے حالات اور نئے مسائل کے مطابق ان بنیادی اصولوں کو لاگو کرنے کے طریقے بدل سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی اصول وہی رہیں گے، اطلاق، ایپلیکیشن مختلف ہو سکتا ہے؟ جی، جزوی قوانین، عملی شکلیں، ان میں فرق آ سکتا ہے اور آنا چاہیے، لیکن وہ بنیادی اصول، وہ شاہراہ، وہ الدین خود نہیں بدل سکتا۔ وہ وہی رہے گا جو ہمیشہ سے انسان کی فطرت اور کائنات کی حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اس مواد کی روشنی میں آیات ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب ہماری عام سمجھ سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ جی ہاں، الدین یہاں صرف چند مذہبی رسومات نہیں بلکہ ایک مکمل جامع ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ اور اسلام صرف ایک تاریخی مذہب نہیں جو 1400 سال پہلے آیا، بلکہ یہ وہ واحد عالمگیر اور دائمی طرز زندگی ہے جو اللہ نے ہمیشہ سے تمام انبیاء کے ذریعے پیش کیا، جس کی بنیاد اللہ کی مکمل شعوری اطاعت ہے۔ اور یہ بھی کہ زندگی خود ایک اکائی ہے، اسے نہ اندرونی طور پر شعبوں میں بانٹا جا سکتا ہے، نہ بیرونی طور پر قوموں، ملکوں یا زمانوں میں۔ ان کی جامعیت، اسلام کی عالمگیریت اور خدامت، زندگی کی ناقابل تقسیم واحد اور حق کی مستقل نوعیت، یہ سب مل کر اس آیت کے اصل مفہوم کو کھولتے ہیں، جیسا کہ ذرائع میں بیان ہوا ہے۔ یہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ مان لیں، جیسا کہ مواد دلیل دیتا ہے، کہ بنیادی انسانی فطرت اور کائنات کی بنیادی حقیقتیں مستقل ہیں، وہ نہیں بدلتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی بھلائی کا بنیادی راستہ جو ان حقیقتوں پر مبنی ہو، وہ وقت، نسل یا جگہ بدلنے سے بنیادی طور پر بدل جائے؟ کیا حقیقتیں نہ بدلیں مگر راستہ بدل جائے؟ یہ سوال ہمیں اپنی زندگی اور اپنے راستوں پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔